سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے الفاظ درست فرمائیں تو یہ سورت ہر ایک کو جب یاد ہے تو پوری تجوید کے ساتھ مخارج حروف کے ساتھ یاد ہونا چاہیے۔ اس سورت کے سلسلے میں بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ کوئی اگر مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ ایسے ہی اگر دشمنوں کا خوف اور ڈر ہو، اس وقت بھی جو شخص مسلسل یہ سورت پڑھتے رہا کرے گا تو اس سے بھی دشمنوں سے امن اور حفاظت ہو جائے گی۔ میرے تجربے میں اس سورت کے سلسلے میں اور بھی دو باتیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر پر ہو اور سواری اسے نہ مل رہی ہو، جیسے ہم بس اسٹینڈ پہنچ گئے، بس کے انتظار میں ہیں یا کسی سواری کے انتظار میں ہیں، لیکن سواری جلدی نہ ملتی ہو، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس سورت کی تلاوت کریں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ تو انشاءاللہ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت سواری کا بہت جلد انتظام فرما دیں گے۔ اسی طرح علماء اکرام نے، بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کے گردے میں پتھر ہو، کنکر ہو، وہ ہر کھانے کی چیز سے پہلے یا پینے کی چیز سے پہلے یہ سورت پڑھ کے کھانے پر یا پانی پر دم کر کے وہ کھانا کھا لے یا پی لے تو انشاءاللہ گردے میں جو کنکر ہے وہ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور گردے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس سورت کا نام سورہ قریش ہے، اس لیے کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں قریش کا تذکرہ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قریش رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکیہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اتری ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنیہ کہلاتی ہیں۔ اس میں صرف 4 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل کیا گیا ہے تاکہ اس سے پہلی والی صورت سے فرق معلوم ہو۔ چنانچہ سورہ قریش کی ابتدا میں بھی یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور یہ بہت عظیم رحمت برکت والی آیت ہے۔ ہر اچھے کام سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے ہماری چیزوں میں، کاموں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ ببسم اللہ فہو اخطا، ہر اچھا کام اگر وہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام دم بریدہ یعنی ناقص ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم بسم اللہ پڑھنے کی بھی عادت ڈال لینا، ہر اچھے کام کے اندر بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔
گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، پکاتے وقت، گھروں کا کام کاج کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں تو بڑی برکت ہوگی اور شیطانوں سے، جادو سے، اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رات میں سوتے وقت اگر گھر والے دسترخوان بچھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے اور رات میں سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کھڑکی اور دروازے بند کریں گے تو شیاطین یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے نہ یہاں کھانا رہا نہ یہاں سونا رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ گاڑی چالو کر رہے ہیں، چاہے سیلف مارو چاہے کک مارو، کیا کرنا؟ بسم اللہ پڑھنا، تو انشاءاللہ گرنے پڑنے سے محفوظ ہو جائیں۔ نیا فون لے کے بسم اللہ بول کے اس کی اوپننگ کرنا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے برکت آتی۔ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے قبیلے قریش اور خاندان قریش پر ہونے والے انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے اور اسلام سے پہلے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے قریش خاندان کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ وہ دور جو جاہلیت کا دور تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، چوری ڈکیتی بہت ہی عام تھی، تو جب قریش کے لوگ تجارت کرنے کے لیے سردیوں کے موسم میں ملک یمن جاتے تھے، کیونکہ یمن گرم ملک ہوتا تھا اس موسم میں، اور گرمیوں کے موسم میں قریش تجارت کرنے کے لیے ملک شام جاتے تھے، کیونکہ ملک شام سرد مقام ہے، زرخیز ہے۔ تو راستے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے جو تاجروں کو، کاروباری لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، لیکن کیا مجال خاندان قریش کے تاجروں کو کوئی لوٹے۔ ڈاکو خاندان قریش کا احترام کرتے تھے اور ادب کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خدمت کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کی عزت کرنا چاہیے، ان کا مال لوٹنا نہیں چاہیے۔ تو ڈاکو لوٹتے نہیں تھے قریشی کاروباری لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاندان قریش کی اس عزت کو اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو تم نے ہمارے گھر کی خدمت کی اور ہم نے تم کو عزت دی۔ ایک تو اتنی عزت تھی، سرداری تھی پورے مکے میں، عرب میں، اور دوسری بات یہ کہ خوف کی حالت میں دشمنوں کا خوف، ڈاکوؤں کا ڈر، ویسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو محفوظ رکھا ڈکیتی سے، چوری سے، قتل و غارت گری سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تجارت میں بھی بڑی برکت دی تھی، ایسے تنگی کے دور میں بھی ان کی تجارت میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی، تو آسودہ حال، خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاندان قریش کو یا قبیلے قریش کو یہ احسانات یاد دلا کر اس بات کی دعوت دی کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لو اور ایمان لاؤ۔ ان احسانات کا یہ تقاضا ہے۔ تو یہ سورت ہر ایک کو یاد ہے، یاد نہیں تو یاد کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ فیل، الم تری کیف فعل سے لے کر سورہ ناس تک کی جو 10 صورتیں ہیں، کم سے کم نہیں بولے تو یہ 10 صورتیں تجوید کے ساتھ
ہر مسلمان بچے کو، بچی کو، جوان کو، بوڑھے کو، مرد کو، عورت کو یاد ہونا چاہیے۔ کپڑے نہیں ہیں تو بڑے افسوس ہے، کپڑے نہیں ہیں، رمضان کو لے سو اب تک میں ایک نہیں سلا لیا، اتنے کپڑے الماری میں، روزانہ ایک جوڑا پہنے بھی تو مہینے میں اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ کیا جی آتا؟ مگر صورتیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، خالی ناتینا خود اللہ سے کام چلا رہے، اور وہ بھی صحیح یاد نہیں ہے، مگر فکر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب یاد کر لیں گے نا تجوید کے ساتھ؟ پہلے تجوید کے ساتھ یاد کرنا، اس کے بعد ترجمے کے ساتھ یاد کرنا، اس کا مطلب بھی ہم کو معلوم رہنا، تو نماز پڑھنے میں مزہ آتا، نہیں تو کچھ بھی مزہ نہیں آتا۔ اپنے پاس واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ میں کچھ تو بھی میسج آیا سمجھو، انگلش میں ہے، تیلگو میں ہے، خالی دیکھ کے خاموش بیٹھتے ہیں، ارے کیا ہے، تھوڑا پڑھ کو سنا رہے، بول کے بازو والے کو بولتے نہیں بولتے، سمجھ میں نہیں آئے تک اس کا پیچھا تو چھوڑتے نہیں، برابر اس کا مطلب سمجھتے۔ تو یہ میسج کس کا ہے؟ اوپر والے کا ہے، ہمارے لیے ہے، میسج ہے نا، میسج بولتے پیغام۔ پھر یہ میسج کو سمجھنے کی کوئی فکر ہم کو نہیں ہے، تو سمجھنا، کیا کرنا؟ سمجھنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، چونکہ قریش خوگر ہو چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش سردی اور گرمی کے سفر کے عادی ہو چکے ہیں۔ شتاء ان کے معنی سردی، صیف ان کے معنی گرمی۔ یہ لوگ سردیوں کے موسم میں ملک یمن کا سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، وہ ملک گرم ہوتا تھا، اور گرمیوں کے موسم میں ملک شام جاتے تھے، سرزمین انبیاء فلسطین، چونکہ وہ ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات یہاں پر بتا دیے اشاروں میں، کہ قریش کے اوپر یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جو کیا، ایک تو ان کو عزت دی، دوسرے دولت دی، تو اب ان کا کام کیا ہے؟ شکرانے میں وہ کیا کرے؟ کفر اور شرک کو چھوڑ کر توحید اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی۔ گھر سے مراد کون سا گھر؟ خانہ کعبہ۔ اس گھر کے رب کی یعنی اللہ ہی کی عبادت کرے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس رب نے ان کو کھلایا۔ اطعم یطعم، اطعام کے معنی کھلانا، اسی سے ہے طعام خانہ، کھانے کا گھر عربی میں، عربی اردو تھوڑا مکس ہے سمجھو۔ اللہ کا احسان ہے ہماری مادری زبان بھی وہ زبان ہے جو آسمانی زبان عربی سے ملتی جلتی ہے۔ کیا دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب اللہ ہی کی زبانیں ہیں، انگلش، تیلگو، مراٹھی، گجراتی، کتنے زبانیں ہیں کہ نہیں معلوم میرے کو، 100 کے اوپر ہے کہتے، وہ سب بھی اللہ کی زبان۔ لیکن تیلگو ملتی قرآن سے، ملتی انگلش، ملتی کوئی سے بھی نہیں ملتی، اردو بولے تو مل جاتی۔ اب اردو کے الفابیٹ دیکھو، الف بے تے سے، وہ یہ بھی ادھر بھی الف بے تے سے، آ ای ای او ملتا، اے بی سی ڈی ملتے، اس میں نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو زبان بھی دیا وہ بھی قرآن سے ملتی جلتی ہے، ایک آدھا حرفہ نہیں ملتے، جیسے گاف ہے، ملتا قرآن میں گاف، اور نہیں ملتا۔ اور کون سا نہیں ملتا؟ ڈال، اڑے، اور وہ 3 نقطہ والا ز، وہ بھی اس میں نہیں ملتا۔ عربی میں گاف کی جگہ غین بولتے نہیں تو جیم بولتے۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نا، پیران پیر، غوث اعظم دستگیر بولتے نا، تو یہ عبد القادر جیلانی نہیں، اصل میں گیلانی ہے، وہ کیا ہے؟
گیلانی ہے. عراق میں ایک جگہ ہے جہاں گاؤں کا نام گیلان ہے, وہاں پہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے. اب آپ زہر آباد میں پیدا ہوئے تو زہر آبادی بولتے نا, حیدرآبادی پیدا ہوئے تو حیدرآبادی بولتے, بلال پور میں پیدا ہوئے تو بلال پوری. عربی میں گئے تو کیا ہوتا, پے نہیں آتا عربی میں, کیا آتا بلال, عربی میں پے نہیں آتا, پے کی جگہ بے آتا, بلال بوری بول کا آتا. تو وہ ہے اصل میں گیلانی, گیلان سے. عربی میں آگے وہ کیا بن گیا, جیلانی بن گیا. تو الذی اطعمہم, جس نے کھلایا ان کو, من جو, جو ان کے معنی بھوک, بھوک کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا, تجارت میں برکت دی اللہ نے. وآمنہم من خوف, اور اللہ نے ان کو امن دیا خوف سے, دشمن کا خوف, ڈاکوؤں کے خوف سے اللہ نے ان کو بچا لیا. اب آپ دیکھیے بھوک یعنی اچھا زندگی میں برکت ہونا کھانے پینے میں, اور دشمن کا ڈر نہیں ہونا بولے تو اس سے پہلے اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں, فَلْيَعْبُدُوا, عبادت کرو. عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی تو کھانے کو بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ, اور ڈر بھی نہیں رہیں گا. آج ڈر ہے نا ہندوستان میں, ڈر, خالی ڈر, لوگ پورے ڈر, کیا ہوتا کہ کیا نہیں کہ ایسا نہیں, کیا ہے کہ یہ حکومت وہ حکومت. حکومتوں کو لانے والا کون ہے, کسی کو جتانے اور ہرانے والا کون ہے, اللہ. اب ادھر ہم چھوڑ دیں گے, ادھر پیچھے بڑے ہوتا ایسا. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت بزرگوں نے احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا کہ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو ظالم حکومتوں کو مسلط فرما دیتے, قحط سالی کو مسلط فرما دیتے, اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتے. اللہ جب اللہ کی ناراضگی, اللہ ناراض ہے تو نشانی کیا ہے, پیسہ کس کے پاس جاتا بھائی, بخیلوں کے پاس.